Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. امیر مختار نے ظاہری طور پر صرف اس دور کے قاتلان حسین سے اصل انتقام خون حسین نہیں ہوا. اصل انتقام خون حسین اس کے پاس ہے جسے منتقم اللہ کہتے ہیں, اللہ کا انتقام لینے والا. سبحان اللہ. کیونکہ کربلا کی لڑائی ذات کی لڑائی نہیں تھی, توحید کی لڑائی تھی. سبحان اللہ. دشمنی یزید نے توحید سے کی تھی. امیر مختار طریق اسلام کا, طریق انسانیت کا ایک ایسا اہم کردار ہے جس نے احسان کیا. یکم ہجری میں دنیا میں آئے تھے اور 67 سال کی عمر میں شہادت نوش فرمائی. ساری زندگی محبت حسین. بچپن تھا جب مولا علی نے اپنے زانوں پہ بٹھایا تھا, بٹھا کے علی نے ماتھا چوم کے کہا تھا 3 دفعہ بدلہ لینے والا, بدلہ لینے والا, بدلہ لینے والا. مولا امیر المومنین نے اس کے دونوں بازوؤں میں بوسہ دیا تھا. بچپن میں کتابیں لکھتی ہے جناب مختار گلی میں کھیل رہے تھے, علی گزرتے ہوئے علی واپس آئے. واپس آ کے مختار کو سینے سے لگا کے مولا امیر المومنین نے زانوں پہ بٹھایا. اور جب شہادت امام حسین تب امیر مختار کو قید خانے میں رکھا ہوا تھا. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ابن زیاد نے چاہا کہ مختار کو قید خانے سے نکالے, روم تھا مختار کا, ابو عبیدہ کا بیٹا تھا جس نے بہت جنگوں میں لشکر کی سرداری کا انتظام سنبھالا ہوا تھا. لڑتے تھے, ڈرتے تھے لوگ مختار سے. مختار کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے زندان میں رکھا ہوا تھا. 17 سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ مختار کو لینے کے لیے جاؤ. 17 سپاہی آ کے زندان کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ نیچے اتر کے جا کے مختار کو ابن زیاد کا پیغام دے. باہر سے کسی نے کہا مختار تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے. مختار نے اپنی کڑیوں سے سر کو اٹھایا, سیڑھیوں کو عبور کرتا کرتا مختار دروازے پہ آیا. عرصے کے بعد مختار نے سورج کو دیکھا, سورج کی طرف دیکھے مختار نے کہا یا علی مدد. انہوں نے کہا مختار کو ابھی علی کا نام لیتا ہے, انہوں نے کہا تم نہیں سن سکتے, اسے سلام کرنا تو میری طرح اسے محبت کرنا. زندان کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے مختار کا جسم لاغر اور کمزور ہو چکا ہے, ارادہ مضبوط ہے. کڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. 17 سپاہی تلواریں نکال کے کھڑے. مختار تجھے دربار میں لے کے جانا. مختار نے کہا شرط ہے, میں آگے چلوں گا, تم میرے پیچھے چلو. ادھر ابن زیاد میں 350 بندہ دربار میں کرسیوں میں بیٹھا ہوا. ابن زیاد نے کہا تھوڑی دیر بعد مختار ابو عبیدہ سقفی کا بیٹا دربار میں آ رہا ہے, میں حاکم ہو کے حکم دیتا ہوں, گورنر بن کے حکم دیتا ہوں. جب مختار آئے کسی نے سر نہیں اٹھانا, سلام نہیں کرنا, چہرہ بھی نہیں دیکھنا. اتنا نظر انداز کرنا ہے کہ مختار کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں علی والے ختم ہو گئے ہیں. 350 بندہ کرسیوں پہ خاموش بیٹھا تھا, اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے ترانے بولتا ہوا مختار دربار کی طرف گیا. مختار نے پہلا قدم دربار کے دروازے پہ رکھا. مختار کا دربار پہ آنا تھا, یہ 350 بندے نے کرسی چھوڑی, دونوں ہاتھ مختار کے سامنے ماتھے میں رکھا, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام, ہمارا سلام. مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا. مختار سیدھا ابن زیاد کے تخت کے سامنے آیا. تخت کے سامنے آ کے مختار نے کہا میں علی علی کی تسبیح میں مصروف تھا, تو نے میری عبادت کیوں خراب کی ہے, تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے. اس کا مختار میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں. موت کا نام آنا تھا. مختار کے چھریوں والے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. فرمایا موت کا حکم تو دیتا ہے, مجھے اتنا بتا موت کا مالک کوئی تو ہے, زندگی کا مالک کوئی تو ہے. اتنا کہنا تھا یا مختار نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی, پورے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے. مختار نے ایک سپاہی سے تلوار کو کھینچا, تلوار کو کھینچنا تھا. 350 بندے نے تلوار چھوڑا. ابن زیاد تک چھوڑ کے زمین پہ آیا. مختار نے سامنے آ کر تلوار کو اس کی شارک میں رکھا. شارک میں رکھ کے مختار نے غصے والی جلال والی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے, تجھے نہیں پتا میں بچہ تھا, نبوت کی خبریں دینے والے علی نے, کائنات کے مالک علی نے, میرے وارث علی نے, جبریل کے استاد علی نے, سید الاولیاء علی نے, یوسف الدین علی نے, فاتح درین علی نے مجھے بچپن میں اپنے سانوں میں بٹھا کے میرے کھگریانے بالوں پہ بوسہ دے کے کہا تھا ایک وقت آئے گا تو تخت میں حکومت کر کے 1,46,000 دشمنی علی مارے گا. میں نے تیرے جیسا ایک نہیں مارا, مجھے موت کیسے زندگی
اسے دوں گا جس سے میری زندگی کا مالک ہے، میری موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر، بتا نے کہا میرا امیر تو نہیں، میرا امیر حسین ہے۔ یہ ایسے کردار ہے جو ہر دور میں تاریخ میں زندہ ہے، جو ان کو دبانے کے لیے آئے ان پہ کل بھی لعنت تھی، ان پہ آج بھی لعنت ہے۔ بس ہم ان سے بیزاری ان کے دشمنوں سے اسی انداز سے کریں گے، ان سے محبت کریں اور جو کچھ ہمیں کربلا نے دیا ہے ہم اسے قبول کریں۔ جشن کا مقصد صرف ہم خوش ہیں، ہم خوش اس بات میں ہیں امام حسین نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم عزا کی صفوں میں رہیں، ہم غم حسین میں بیٹھے رہیں۔ غم حسین میں بیٹھنے کا اجر ہی نہیں ہے ماتمی کو پتا، یہی اندازہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں چند لمحے بیٹھنے کا حسین اجر کیا تھا۔ معصوم نے فرمایا کہ ایک آنسو اتنا آنسو جس سے ایک مچھر کا پر بھی جنت واضح ہو جائے۔ کتاب کے جملے ہیں کہ جب مومن کی موت ہوتی ہے اور پہلی رات اس کی قبر میں اس کی جسم اور روح کو بھیجا جاتا ہے تو ملائکہ نے قبور جو مختلف قبروں میں عذاب دے رہے ہوتے ہیں 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ وہ صاحبان قبر کہتے ہیں ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھا؟ وہ کہتے شکر کر تیرے قبرستان میں حسین کا عذاب آ چکا۔ اب میں سب سے آخر میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اس 2 ماہ 6-7 دن میں ہمیں حسین نے کیا دیا ہے۔ ہمیں حسین نے حسینیت دی ہے، ہمیں حسین نے انسانیت کی میراث دی ہے، ہمیں حسین نے صالحات دیے ہیں، ہمیں حسین نے جھکنا سکھایا ہے، ہمیں حسین نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر اگر پورا سال چاہتے ہو کہ حسین تم پہ مہربان رہے تو پھر وہی کرنا جو حسین چاہتے ہیں۔ آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے داد دی۔ جشن کا مقصد یہ ہے حسین ہم سے چاہتے کیا ہے، آج کے دور کا حسین کون ہے؟ کیا ہمارا بار بار کہنا مولا امام نے زمانہ تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے یہ دعائے ظہور کہیں کوفے کا خط تو نہیں؟ آج کا حسین بھی ہم سے وہی چاہتا ہے جو اس دور کا حسین چاہتا تھا۔ آج کا حسین بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو ٹکراتے ہوئے محبت حسین میں آگے بڑھیں۔ جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بھائی بن کے گزارش کروں گا ایک لمحے کے لیے آپ حسین کے ہو کے دیکھیں، پھر پورا زمانہ حسین تمہارے قدموں میں گرا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ منہ سے زبان سے نام حسین ہو اور آنکھ میں احترام نہ ہو۔ قطع اس بندے کو کوئی حق نہیں ہے یزید پہ لعنت کرنے کا جو خود شراب کھاتی ہے، کوئی حق نہیں ہے اسے اذان علی اکبر سن کے ماتم کرنے کا جو حسین کے سجدے کو بھلا چکا ہو، کوئی حق نہیں ہے اس نمازی کو خاک شفا کو سامنے رکھنے کا جو حسین کی عزاداری کو بدعت سمجھتا ہو۔ آج ہم اتنے گروہوں میں بڑھ چکے ہیں، اتنے گروہوں میں بڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی سوچ کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے الزامات کی اتنی جلدی بارش کر دیتے ہیں کہ ہم اگر کسی میں کوئی غلطی ہے کوئی تنقید کرنی ہے اسے تنہائی میں جا کے اس کے گھر جا کے جو آل محمد کا طریقہ ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں، ہے جسارت، لیکن میں کیا کروں، تقاضا ممبر یہی ہے، حق کے ممبر یہی ہے کہ ہم آل حسین کے گھر سے ودا ہو رہے ہیں۔ اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ جشن آل محمد کو جشن عقیدت زہرا کو اس طریقے سے منایا جاتا ہے جس طریقے سے جناب سیدہ بھی اجازت نہیں دیتی۔ خوشی منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوش ہو گئے کہ حسین ہم سے راضی ہو گئے، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے حسین کے احکامات کو قبول کر لیا، جو حسین نے ہمیں دیا تھا ہم نے قبول کر لیا۔ ان کے دشمنوں سے ہم بیدار اتنے بیدار ہیں کہ ہم ان کا نام سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جتنی دیر ہم نے ان کا نام سننا ہے اتنی دیر ہم علی کے نام کی تسلیم نہ کرنا۔ نفرت ہے کردار سے، محبت
صرف نام کی لعنت نہیں، خود اندر یزیدی حرکتیں ہوں اور یزید پہ انسان لعنت کرے تو لعنت کا دماغ خراب ہے، وہ سفر کرے۔ وہ کہاں سے قبر ڈھونڈے جہاں قبر اسے نہ ملے۔ بہتر یہ ہے نمازی ہو ماتمی بنے، ماتمی ہو علی ولی اللہ عزاداری حسین، سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا، بزرگ کی عزت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی شاعر حسینی ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ شبیہ مہندی ہے، چاہے وہ تعزیہ ہے، اسے مذاق نہ کرنا، اسے چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ عزاداری رسم نہیں ہے، ہماری عبادت۔ امام بارگاہ سجدے ہی تب ہیں جب اس امام بارگاہ میں حسین کا نام لیا جا سکے۔ فکر انسانیت کی معراج کو کربلا کہتے ہیں۔ بزرگ چھوٹے سے پیار کرے، چھوٹا بزرگ کا احترام کرے، علماء کا احترام کرو، ذاکرین کا احترام کرو، علی ولی اللہ کو اپنا مذہب سمجھو، تشیع سمجھو، عقیدہ سمجھو، پہچان سمجھو، دن رات علی سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنا پورا سال علی علی کرو کہ دنیا تم سے تنگ آ جائے کہ اسے علی کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ سر پہ کھڑی اور جس کی ہم رضیت ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، اسے قائم کہتے ہیں۔ قائم اسے کہتے ہیں جو سرحانے کھڑا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب بچہ باپ کے سامنے تو سگریٹ نہ پیے اور امام کے سامنے گناہ کر لے۔ نظر امام ہر شیعہ کے اعمال پہ گواہ بن کے کھڑی، تو باپ کے سامنے اگر کوئی بچہ گناہ کرے تو کیا وہ باپ خوش ہوگا یا سر کو جھکائے گا؟ تو امام اپنی ریت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، امام فرماتے ہیں میرے شیعہ کا گناہ میری آنکھ میں ایک خون کا آنسو، تو کہ آپ نے لکھا کہ مولا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا جب تم میرے قریب بڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارے گناہوں کی تاخیر، گناہوں کی وجہ میرے ظہور کی تاخیر ہے۔ کوشش کریں نصرت امام کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم میں سے اگر کوئی کربلا میں حل بن ناصر سن لیتا تو کیا ہم اپنے گھروں میں رہتے؟ ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، مجھ سمیت اپنے گھروں کو اس قابل بنائیں کہ اگر ابھی اسی وقت امام تشریف لے آئیں، ہمارا گھر اس قابل ہو کہ ہم اپنے امام کو لے کے جا سکیں، ہمارا دسترخوان اتنا پاک ہو کہ ہم اپنے گھر کا کھانا امام کو پیش کر سکیں، ہمارا کردار اتنا پاک ہو ہم امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ سکیں۔ اگر امام آج صفوں میں بٹھا کے کہے میرے شیعہ میرے سامنے آؤ، تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم امام کے سامنے آ کے کہہ سکیں مولا ہم تیرے شیعہ ہیں۔ دنیا کی پرواہ نہ کرنا، دنیا کی فکر میں نہ رہنا۔ مولا علی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے۔ اس دنیا میں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یہاں انتہائی دنیا داری ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا، دنیا داری اتنی رکھنا جتنی علی تمہیں کہتے ہیں۔ صالحات ہو، اعمال ہو، محبت آل محمد ہو، عزاداری حسین ہو، ولایت امیر المومنین ہو، پھر قبر میں علی وارث، حشر میں میدان میں علی وارث، قبر میں علی وارث، پھر وہ علی قیامت تک ہمارا وارث ہے، دروازہ جنت میں ہمارا وارث ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے میرا مالک و خالق اس ادارے کو تظہور امام زمان قائم ہوتا ہے، ان کے منتظمین میں میرے مالک دن تبنی راجو کی طرح توفیقات خیر میں عطا فرمائے۔ مولا ہم سے یکم محرم سے لے کے آج کے دن تک اگر کوئی عزاداری میں خطا سرزد ہوئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم سے تیرے مہمان کی کوئی توہین ہو گئی ہو، حسین ابن علی بادشاہ آج تیرے گھر میں ہم معافی مانگنے کے لیے آئے، میرے مالک ہماری کو خطا معاف فرما، میرے مالک ہمارے کسی آنسو میں، عزاداری کے کسی عمل میں کوئی ایک لمحے کی ریاکاری ہو، میرا مالک اور ریاکاری کو معاف فرما، میرے مالک ہمارا ماتم خلوص میں شامل رکھنا، ہماری عزاداری خلوص میں شامل، عبادات کو خلوص میں شامل، مولا ہم پہ اتنا راضی ہو جا، اتنا راضی ہو جا کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما، مالک ہمارا شمار وقت کے امام کی ریت میں فرما، میرے مولا واسطہ آل رسول کا اگلے سال ہمیں پھر حسین کا وقت، میرے مالک جو پچھلے سال تھے آج ہم نے نہیں،
آج الوداعی مجلس میں تجھ سے دعا کرتے میرے مالک وہ جہاں بھی ہوں انہیں پہلو حسین عطا فرما میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا جو بیمار ہیں انہیں طبیب کربلا کا واسطہ صحت قبولی عطا فرما بالخصوص وہ جو بچہ بیمار ہے کیا حسن میرے مالک واسطہ ہے حسن مشتبہ کا اور جو مومنہ ہیں اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں جن کے ذہنوں میں دلوں میں بیماروں کے نام ہیں میرے مالک تو سب کچھ جانتا ہے تجھے آل رسول کی عزت کا واسطہ عزت زہرا کا واسطہ مسکراہٹ سجاد کا واسطہ انتقام خون حسین کا واسطہ انہیں مکمل صحت عطا فرما جو بے اولاد ہیں میرے مالک انہیں حسین کے عزادار ماتمی بیٹے عطا فرما نیک کامل الخلقت صالح فرزند عطا فرما جن کی بیٹیاں ہیں نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں حسین کی بیٹیوں کے نصیب کا واسطہ ان کی بیٹیوں کے نصیب دے فرما میرے مالک اس پردیس میں رہتے ہوئے اس وطن میں رہتے اس معاشرے میں رہتے ہوئے جتنے پریشان ہیں میرے مالک وہ پریشانیاں دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہے میرا مالک ابل فضل عباس کی عزت کا واسطہ مولا وہ پریشانی دور فرما مولا واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بھائی کی توفیق اس ادارے کے منتظمین کو بہتر سے بہتر خدمت آل محمد کرنے کی توفیق عطا میری قوم کو آپس میں اتحاد محبت اتفاق یکجہتی نصیب فرما ولایت امیر المومنین عزادار حسین ابن علی ہماری نسلوں میں قائم ہوتا مولا واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بطول راضی نہ ہو میرے مالک ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما مولا پردے والے وارث کے ظہور میں تعلیم فرما اے میرا مالک ہمارے ہر فعل پہ راضی ہو جا میرا مالک ہم سے ہر وہ چیز دور فرما دے جو تیرے غضب کا باعث بنے ہمارے کردار میں ہر وہ چیز شامل کر دے جو تیرے خوشی کا سبب بنتی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم